دو ہی باتیں تھی رائے حق سے ہٹانے کے لیے، دو گھاٹیاں، طمع خوف، یا لالچ یا کوئی ڈراوا۔ جس نے لا الہ کہہ دیا کہ نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ بگاڑ سکتا ہے کوئی کسی کا سوائے اللہ کا، اس سے زیادہ بے خوف ڈر بے طمع مستغنی کون ہو سکتا؟ کوئی طاقت اسے جھکا سکتی؟ یہ مغرب والے جو ہیں وہ مسلمانوں پر زوال کے یہ سبب بتاتے ہیں کہ یہ تقدیر جو ہے نا یہ اس کے قائل ہیں کہ اگر مرض جو بس ہو گئے اس لیے یہ بیکار اور بے عمل ہو گئے۔ انہیں تاریخ پڑھنے کا جو ہے نا یہ پڑھی جائے تو پڑھ کے اس کو نظر انداز کر لیا۔ تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ یہ تقدیر کا مسئلہ جو ہے اس میں بڑی جو ہے فتح جو مسلمانوں کو کیسے مرنا تو ہے ہم اگر بچنا چاہیں تو نہیں بچ سکتے، اس لیے میدان میں جنگ میں چلے جاتے۔ مسئلہ ایک ہی تھا، استعمال اس کا الگ الگ تھا۔ بعد میں ہاتھ پاؤں توڑنے کے لیے یہ استعمال ہو گیا، اس وقت دلیری کے لیے تھا کہ جو ہو جانا بزدلی دکھانے کا کیا فائدہ۔ ہاں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یقین تھا وہ جو بنایا ہے کہ مکالمہ ہے اس کا پیر رومی اور مرید ہندی، وہ اپنی طرف سے جو مسلمانوں کے ذہن میں سوال آتے ہیں وہ بیان کرتا نا، کہ مرید ہندی کہتا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے اس کا جواب دیتا۔ تو یہی مسئلہ جبر و قدر کے بارے میں پوچھتا، اے شریک مستی خاصان بدر، میں نہیں سمجھا حدیث جبر و قدر، کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے وہ نشہ پلایا تھا جو اصحاب بدر کو پلا۔ بڑی تعریف کی رومی کی، اے شریک مستی خاصان بدر، میں نہیں سمجھا حدیث جبر و قدر۔ یہ تقدیر کی بات ہمیں نہیں آئی۔ تو رومی رحمۃ اللہ نے پہلے تو مثال کے ذریعے سمجھا کہ بات ایک ہی ہے، استعمال سے وہ خراب بھی ہو جاتی ہے اچھی بھی ہوتی۔ بال بازاں راس ہوئے سلطان مراد، بازوں کو پر ملے اس سے کے ساتھ اڑ کر وہ بادشاہ کے ہاتھ پر جا بیٹھا۔ بال داغاں راس ہوئے داغاں را گورستان براد، اور وہی پر کوے کو ملے مردار کھانے کے لیے وہ گورستان میں چلا گیا۔ پر ایک ہی ہے، بعد بادشاہ کے ہاتھ پر پہنچ گیا یہ گورستان میں۔ تو کہتا تقدیر کا مسئلہ بھی یہ ہے، جبر باشد پر و بار کاملہ، کامل لوگوں کے لیے تو یہ پر ہوتے ہیں جن سے بولتے ہیں کہ کیا بگاڑے گے یہ لشکر ہمارا یہ دوسرے، اگر موت آئی تو آنی اور اللہ کی راہ میں موت سے بہتر کیا۔ ان کو تقدیر دلیر کرتی ہے، جبر ہم زندان و بندے جاہلاں، اور یہی تقدیر جو ہے جو بیوقوفوں کے لیے نہیں یہ بیڑیاں بن جاتی ہے، وہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں یہی آتا کہ جب وہ کفار کہتے تھے یہ ہو جائے گا، تمہاری تعداد تھوڑی ہے، تم وہاں تبوک جا رہے ہو، اتنی زبردست رومی طاقت، 2 لاکھ کی فوج، 30,000 آدمی ہے، ہتھیاریاں بھی نہیں، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ، انہوں نے کہا ہمیں وہی پیش آئے گا جو ہمارا رب لکھ چکا۔ اگر حل تربصون بنا الا احدی الحسنیین، اور بے ایمانو ہمارے بارے میں جس بات کی بھی تم امید رکھتے ہو نا وہ دونوں میں سے اچھی جیت گئے وہ بھی اچھی ہے، مر جائیں گے وہ بھی اچھی ہے، بری ہے ہمارے لیے کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم اکبر آئے۔ ہاں یہی مسئلہ تقدیر ان کے لیے شہباز کا پر بن گیا کہ اس سے اڑ کر بادشاہ کے ہاتھ پر جا بیٹھا۔ خوب ہے، یہی باتیں دو ہیں، انجام تو دو ہی ہو سکتے ہیں، یا شکست کا ہے یا فتح کا ہے، دونوں کا اچھا ہی اللہ بڑا ایمان احد الحسنیین، دونوں اچھی بات۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔